اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے میری تمام تر پابندیوں کے باوجود، میرے دربار میں داخلے پر پابندی کے باوجود، اہل بیت کے حق میں آواز بلند کرنے کی وجہ پر دربار میں داخلے پر اوقاف کی طرف سے پابندی کے باوجود آپ سب کے لیے بہت ساری درود، صلاۃ و سلام اور دعائیں۔ امت کو بتانا یہ ہے اور یاد دلانا ہے، 8 ذی الحجہ ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ عالم اسلام کو مبارکباد پیش کریں، تھوڑا سا پس منظر پر نظر ڈال رہے ہیں کہ آج امام نے اپنے حج کے احرام کو عمرے میں کیوں تبدیل کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے امیر وقت کی جانب سے قتل کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ حرم میں ننگی تلواروں کے ساتھ لوگ احرام میں اپنے تلواریں چھپائے گھوم رہے ہیں کہ وہ حسین کو شہید کر سکیں، حسین کو قتل کر سکیں، اور میں حسین بن علی بن ابی طالب یہ نہیں چاہتا کہ حرمت کعبہ میرے خون سے پامال کی جائے، لہٰذا میں اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کرتا ہوں۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حسین کو چھوڑ کر حج کر لیا؟ یہ بات بعد کی ہے، کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا، یہ بات اس سے پہلے ہے کہ جب حسین نے حج نہیں کیا تو باقیوں نے کون سا حج کر لیا۔ جب حسین رخصت ہو کے کربلا جا رہے ہیں تو باقی کون لوگ ہیں جو طواف کر رہے ہیں کعبے کا، اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو پا لیں گے؟ کیا نبی کی اولاد کو چھوڑ کر وہ نبی کی رضا کو پا لیں گے؟ کیا وہ نبی کو چھوڑ کر اللہ کو پا سکتے ہیں؟ کیا کسی بنی اسرائیل کے پیغمبر کی امت نے اپنے نبی کو چھوڑ کر خدا کو پایا ہے؟ تو وہ جو امام الانبیاء ہیں ان کو اور ان کی اولاد کو چھوڑ کر کون سا خدا مل سکتا ہے؟ حسین رخصت ہو رہے ہیں، یہ فرماتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں کہ میں کعبے کی حرمت کو پامال کرنا نہیں چاہتا۔ گویا ہر ایک فضا، ہر ایک لمس یہ کہہ رہی ہو کہ گویا حسین جیسے اس طرح تشریف لے جا رہے ہیں کہ قرآن کی آیت سورۃ الشعراء جا رہی ہے، قُلِ اللَّهَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ گویا سرکار فرما رہے ہوں میں نے کہا تھا نا، میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، فقط یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھنا۔ آج وہ انا یا رسول اللہ کہنا، آج حسین رخصت ہو کر جا رہے ہیں۔ صرف وہ 72 ہی کیوں تھے جنہوں نے حسین بن علی کی بات پر، پکار پر لبیک کہا؟ حسین چراغ بجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جو رخصت ہونا چاہے رخصت ہو جائے، اور اصحاب حسین لبیک کہہ کر یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ ہماری وفا پر شک کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ آئیں جان و مال کے لیے۔ جب ان سب نے یہ کہا تو باقی سب نے کیوں نہیں کہا؟ اور یہی بات آج 8 ذی الحجہ کو ہدیہ ہے۔ اللہ پاک جب نبوت دیتا ہے، ولایت دیتا ہے، کسی کو تمکنت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، تختی دیتا ہے، یا کوئی ظرف دیتا ہے، یا کسی منصب پر فائز کرتا ہے، تو جس کو بھی فائز کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اس دن سے یہ فکر ہوتی ہے کہ عزت مل جانا بڑی بات ضرور ہے، لیکن عزتوں کا قائم رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اگر بادشاہت مل گئی، ولایت مل گئی، نبوت مل گئی، عزت مل گئی، اب جس نے یہ دی ہے مالک نے، وہ کتنے دن تک قائم رہتی ہے؟ نبی بھی اپنی شہادت اور وصال تک یہی فکر میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ولی بھی آخری سانس تک یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی رہے۔ یہ ہے مل جانا عزت کا اور قائم رہ جانا۔ اب آپ تصور کیجئے، دیکھیے، میں آپ کو حدیث یاد نہ دلاؤں، سرکار نے فرمایا تھا ان راتوں کو زندہ کرو جس میں شب برات ہے، جس میں شب قدر ہے، اور جس میں احادیث مبارکہ سے ستہ سے ثابت ہے کہ 8 ذی الحجہ کی رات ہے۔ گویا جگر سوز تڑپ کر یہ نہیں پکار رہا کہ حسین نے دین کو زندہ رکھنے کے لیے 8 ذی الحجہ کا انتخاب فرمایا۔ سرکار نے دین کو زندگی بخشی، اور اس دین کی حرارت اور حلاوت
اور اس کی نبض کو قائم رکھا حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت نے، ان کے لہو نے۔ آج ان کو زندگی بخشنا، ان کو حلاوت دینا آج بھی قائم ہے تو حسین کی وجہ سے۔ یہ دین، یہ اسلام اگر زندہ ہے تو نبی کی نبوت کی اشاعت کی وجہ سے، اور وہ ذکر اگر زندہ ہے تو حسین کی کربلا کی شہادت کی وجہ سے، اور اگر ذکر کربلا حیات ہے تو وہ علی کی بیٹی زینب کی شہادت اور ان کے خطبے کی وجہ سے۔ جانوروں کو سلام کر کے، جانوروں کی قربانی سنت ابراہیمی ادا کر کے جب یہ قربانی کی جاتی ہے تو ابراہیم کو سلام بھیجا جاتا ہے ان پر درود پڑھ کر۔ یہ ہے قربانی، جانوروں کی سلامی۔ اور جسے خون سے سلامی دی جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہی پرسہ ہے کہ امام روانہ ہوئے ہیں اور مسلم میں نقیل کو روانہ کیا ہے۔ کل ان کی شہادت ہو جائے گی۔ جب قربانی کریں تو اس سنت ابراہیمی کے ساتھ حسینی احرام کو یاد رکھیے گا۔ یہی صدا ہے دربار امامزادہ سے کہ اللہ پاک امت مسلمہ کو اس قربانی کے ساتھ حسین کی قربانی کا احساس بخشے کہ امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔ اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے، دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے۔ آپ کوئی علاج نہ کرائیے، صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں۔ کھانسی، نزلہ، کینسر، زکام، ڈائلسس، اسٹیرلٹی، بانجپن، میوکوسا فائبروما، میوکوسا فائبروسس، سسٹس فائبروسس، اینڈومیٹریوسس، برین ٹیومر، سارکوما، اللہ معاف کرے، ہر قسم کا کینسر، جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ غازی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین اچھا علاج کرتے ہیں۔ میں نے شوگر کی دوائی لی ہے، اللہ کا شکر ہے میرے کو کافی فرق ہے۔ اچھا بھائی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور اسی حوالے سے ہائی کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کیس ختم کر دینا چاہیے۔ راجی، میری بات دھیان سے سنیے گا، ہم دو چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ پس انفیکشن، نیفرائٹس، رینل ایریا، یعنی کہ گردے کی نالی کا انفیکشن، یہ بات سمجھ آ رہی، جس کی وجہ سے پس مسلسل آ رہا ہے، وہ ڈرین کرنے کے لیے انہوں نے ان کے نلکی لگائی ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ نمبر دو، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کو دل پر بوجھ اور دل کے پٹھے کمزور ہو گئے، جس کی وجہ سے خون کی روانی متاثر ہو رہی ہے، اور انہوں نے ایک سٹنٹ ڈالا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا اگر ہم یہ نہ کرتے تو ان کو کارڈک اریسٹ ہو سکتا تھا یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا تھا، ایسا ہی بولا تھا نا۔ ہم دونوں چیزوں کا ایک ساتھ علاج لے کر چل رہے ہیں۔ وضاحت میں نے اس لیے کی کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ اتنا لمبا علاج کیوں بتا رہا ہے۔ مرض جیسا ہے علاج بھی ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے بھائی صاحب؟ میں آپ کو لکھ لوں، پھر آپ کو سمجھاؤں گا کیسے دوا لیں گے۔ 17 کے بعد وہ لے بیٹھنا ہے، 17 کے بعد جو ڈائبیٹک تو نہیں ہے ابا حضور؟ انشاءاللہ تعالی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ بس میں پوچھتا ہوں، اس نام بتا۔ اس کا مطلب سلرڈ اسپیچ بھی، دماغ بھی بھاری ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لیفٹ سائڈ ٹھیک بنائیں گے۔ مجھے پورا نام بتاؤ، میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ مجھے 1 سال دو انشاءاللہ، بسم اللہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے سارے تجربے کاری کر لی، سرکار کی دعا بھی لے کے دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ ہے۔ بولی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ایک والنٹری ہو گیا، بڑا بھی چھوٹا بھی۔